اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے بات کی تھی سوداگر کے حوالے سے، جس کو وزیر نے جو ہے لیا تھا وہ موتی، اور پھر اس کو پیسے نہیں دیے تھے. جب اس نے پیسوں کا تقاضا کیا تھا تو پھر اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو آج ہم آگے بڑھیں گے، پوائنٹ نمبر 15 سے آگے پڑھیں گے. دیگری گفت، دوسرے نے کہا، من رئیس فلان ناحیہ، میں فلان علاقے کا امیر ہوں، وہ ہمیشہ در خانہ من، اور ہمیشہ میرے گھر کا دروازہ بر مہمانوں پر، و غرباء اور غریبوں پر، اور اہل علم پر کھلا رہتا تھا. گوشادِ بودی در خانہ من بر مہمانان و غرباء و اہل علم، گوشادِ بودی یعنی ہمیشہ میرا دروازہ ہے، میرے گھر کا دروازہ مہمانوں پر، غریبوں پر اور اہل علم لوگوں پر کھلا رہتا تھا. و مراعات مردمان و درماندگان خردمی، اور میں لوگوں کو مراعات کرتا تھا، ان کی مربت کرتا تھا، ان کو پیسہ دیتا تھا. وہ درماندگان، اور جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کو بھی میں مدد کرتا تھا. وہ صدقہ و خیرات من مستحقان پیوستے بودی، اور صدقہ اور خیرات میں ہمیشہ مستحق لوگوں کو دیتا تھا. وہ از پیدران چنین یافتم، اور میں نے اپنے جد اشداد سے ایسا ہی پایا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. وہ ہرچ مرا از ملک و ضیاء موروث در آمدی، اور جو بھی مجھے زمینداری سے، ملکیت میں سے، دولت میں سے، وراثت میں مجھے درآمد ہوتا تھا، نکلتا تھا. ہم در اخراجات و مودت مہمانان صرف کردمی، میں ساری چیزوں کو دوستوں اور مہمانوں کی مودت کے لیے، دوستی کے لیے اور ان کے اخراجات کے لیے صرف کرتا ہوں، یعنی میں محتاجوں کی مدد کرتا ہوں. وزیر مرا بگرفت، وزیر نے مجھے پکڑ لیا کہ تو غنجی یافتے ہی، کہ تم نے ایک خزانہ پایا ہوا ہے، تمہارے پاس ایسی دولت کہاں سے روز روز آتی ہے. وہ مرا بشکنجے و مطالبات گرفت، اور مجھے زنجیروں میں، شکنجے میں پکڑ لیا اور انٹروگیشن کے لیے. وہ بزندان بازداشت، اور مجھے قید میں ڈیٹین کر کے رکھا. بازداشتن ڈیٹین کرنا. ومن ہر ملکی و ضیائی کے داشتم، اور میرے پاس جو بھی ملکیت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، کہ داشتم درمغانہ از ضرورت بنیم درم می فروختم، یعنی میں اپنے پیسوں کو، مال دولت کو ضرورت کے مطابق کوڑی کے دام میں بیچتا تھا، یعنی سستا بیچتا تھا. وہ بدو می دادم، اور اسے دیتا تھا. وہ امروز 4 سال است، اور آج 4 سال ہو چکے ہیں کہ در زندان و بند گرفتارم، کہ میں قید میں، زنجیروں میں بند ہوں. وہ بر یک درم قادری ندارم، اور ایک سکے کا بھی میں قادر نہیں ہوں، یعنی میرے پاس ایک سکہ بھی باقی نہیں بچا، 1 روپے بھی باقی نہیں بچی. دیگری گفت، دوسرے نے کہا، من پسر فلان زعیمہ، میں فلان رئیس آدمی کا بیٹا ہوں. وزیر ملک پدرم را مصادرہ کر، وزیر ملک یعنی بادشاہ کے وزیر نے، راست روشن نے، پدرم میرے باپ کو، را مصادرہ کردن گھر سے نکالنے کو کہتے ہیں. و در زیر چوب، اور لکڑی کے نیچے، یعنی اپنے کمچوں کے نیچے، لاٹھیوں کے نیچے. وہ مطالبات بکشت، اور مطالبات میں یعنی انٹروگیشن میں اسے مار دیا. یعنی بادشاہ کے وزیر نے، راست روشن نے میرے باپ کو گھر سے نکالا اور لاٹھیوں سے اس کو مارا، پیٹا اور اسے انٹروگیشن کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا. وہ مرا در زندان کرد، اور مجھے جیل میں ڈال دیا. وہ 7 سال است، اور 7 سال ہو چکے ہیں کہ رنج زندان میں کشم، کہ میں زندان کا
یعنی جیل کی تکالیف جو ہے میں برداشت کر رہا ہوں اور یہاں سہ رہا ہوں. دیگری گفت دوسرے نے کہا من مردی لشکریہ میں فوجی آدمی ہوں و چندین سالہ پدر ملک را خدمت کر دیا اور کئی سالوں سے میں نے بادشاہ کے باپ کی خدمت کی ہوئی ہے. وہ باؤ سفرہا کر دے اور اس کے ساتھ میں نے کئی سفر بھی کیے ہیں, کئی علاقوں کو بھی گیا ہوں. چندین سال است تا ملک را خدمت می کنم کئی سالوں سے اب میں بادشاہ کے والد کے بعد میں بادشاہ کی خدمت میں ہوں. اندکی نان پارا دارم میرے پاس روٹی کپڑا جو ہے بہت کم بچا ہے. در دیوان میرے گھر میں, یا دیوان کہتے ہیں کتاب کو بھی جس میں لکھا جاتا ہے, لیکن یہاں سے مراد گھر ہی ہے, یعنی میرے گھر میں کافی روٹی وغیرہ جو ہے بچوں کے لیے کافی کم بچا ہے. پار چیزی نہ رسید پار یعنی پچھلے سال میرے گھر میں بادشاہ کے سلطنت سے کچھ نہیں پہنچا ہے, یعنی مجھے جو ہے اجرت تنخواہ جو ہے مجھے پچھلے سال سے نہیں ملی ہے. ان سال وزیرہ تقاضا کردم اور اس سال میں نے وزیر کو اپنے تنخواہ کا, اپنے کھانے پینے کے اخراجات کو پورا کرنے کا میں نے تقاضا کیا, اسے مانگا. وہ گفتم اور میں نے کہا عیال کان دارم عیال کان میں نے میرا چھوٹا چھوٹا عیال ہے, کان سے مراد چھوٹا. و پار اور پچھلے سال موجب من نہ رسید میرے موجب یا میرے خاطر جو ہے دیوان سے بادشاہ کی سلطنت سے کچھ نہیں پہنچا. ان سال اطلاق کن اس سال اطلاق کن یعنی اس سال تم مجھے دے دو تا بازی ببام خواہ تاکہ تنخواہ کا کچھ حصہ میں قرض داروں کو دہم دے دوں. و بازی در وجہ نفقات صرف کنم اور بعض جو ہے تنخواہ کا کچھ حصہ قرض داروں کو دے دوں اور کچھ حصہ جو ہے نان و نفق میں صرف کروں, یعنی روٹی وغیرہ میں گھر میں لاؤں, اس کے لیے صرف کروں. گفت کہا ملک را ہیچ پیکاری درپیش نیست کہا کہ بادشاہ کو کوئی بھی جنگ درپیش نہیں ہے, یعنی اسے کسی بادشاہ کی طرف جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. کہ لشکر حاجت خواہد ہود کہ جس جنگ میں لڑنے کے لیے اسے لشکر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو و مانند تو اگر در خدمت باشید تم اور تم جیسے لوگ اگر خدمت میں رہیں, وہ اگر نہ باشد اور اگر نہ رہیں می شاید مناسب ہے, یعنی تمہارا ہونا یا نہ ہونا بادشاہ کی خدمت میں کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی تم اگر چاہتے ہو کام کرنا تو کرو ایسے ہی, اگر نہیں چاہتے ہو تو مت کرو, یہ تمہاری مرضی ہے. اگر نانت می باید اگر تجھے روٹی چاہیے, نانت یعنی تجھے روٹی اگر چاہیے, کارگل کن یعنی زمینداری کر یا مٹی کے ساتھ کوئی کام کر. گفتم میں نے کہا مرا کہ چندین حق خدمت باشد کارگل نہ باید کر, کہا کہ مجھے جو ہے خدمت کا سب سے زیادہ حق مجھے ہی ہے, مجھے زمینداری کا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں بادشاہ کے والد کی بھی خدمت کیا کرتا تھا. اما ترا قد خدائی کردن بادشاہ بھی باید آموخت لیکن تجھے جو ہے بادشاہ نے تجھے قد خدا یعنی وزیر کے طور پر چنا ہے, تو تجھے وزارت بادشاہ کی وزارت کرنی چلانی سیکھنا چاہیے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر کا کیا رول ہوتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے. کہ من در شمشیر زدن استوار ترم میں جنگ میں تلوار چلانے میں استوار تر ہوں, یعنی میں ماہر ہوں جنگ میں تلوار چلانے میں. از ان کے تو در قلم زدن اسی طرح سے جس طرح سے تم قلم چلانے میں مناسب ہو, یعنی تم اس ہنر کو جانتے ہو. کہ من درگاہ شمشیر زدن جان فدائی بادشاہ می کنم میں جنگ کے میدان میں شمشیر کے ذریعے بادشاہ کے پر جان فدا کر سکتا ہوں, یعنی اگر بادشاہ کو کہیں جنگ ہوگی تو میں اس کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. وز فرمان او نمی گزرم اور اس کے فرمان سے میں روگردانی نہیں کروں گا, یعنی حکم عدولی نہیں کروں گا, اس کے لیے میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. و تو بگاہ دیوان نان ازما دریگ میداری اور تم جو ہے بادشاہ کے دیوان میں سے
ہمیں روٹی میسر نہیں کر رہے ہو، وہ فرمان پادشاہ را پیش نمی بری، اور بادشاہ کے حکم کو جو ہے پورا نہیں کرتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، وہ ان قدر نمی دانی، اور یہ قدر بھی نہیں جانتے کہ بادشاہ را چاکری توی چاکری من، کہ بادشاہ کو تم بھی چاکر ہو، بادشاہ کے خدمت گزار تو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ ترا ان شغل فرمودے است، تجھے وہ کام دیا ہوا ہے، و مرائن اور مجھے یہ کام دیا گیا ہے۔ فرق میان من و تو انس، تمہارے اور میرے درمیان سے فرق صرف یہی ہے کہ من فرمان بردارم، کیونکہ میں فرمان بردار ہوں، میں اس کا کہا مانتا ہوں، و تو بے فرمان اور تم نافرمان ہو، تم بادشاہ کا جو ہے کہا نہیں مانتے ہو۔ اگر بادشاہ را چون من کم نیاید نباید، اگر بادشاہ کو مجھ جیسے کم ظرف کی ضرورت نہیں ہے، چو تو نیز ہم نباید، تجھ جیسے کم ظرف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرمانداری، اگر تم فرماندار ہو، فرمانی داری کہ بادشاہ نام من از دیوان پاک کر دے است، اگر تم فرمان بردار ہو تو جا کے دیکھو کہ بادشاہ نے کیا اپنے دیوان سے میرا نام صاف کیا ہوا ہے، یعنی میرا نام ہٹا دیا ہے، مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، بینمائی پھر مجھے دکھاؤ، و الا اور اگر نہیں، انچ بادشاہ بیما ارزانی داشت است، جو کچھ بادشاہ نے ہمارے لیے ارزان رکھا ہے، یعنی ہمارے لیے روا رکھا ہے، ہمارے لیے اجرت مقرر کی ہوئی ہے، تنخواہ ہمیں مقرر کیا ہوا ہے، بیما میرسان ہم تک پہنچا دے، یعنی ہمیں اپنا جو ہے حق تنخواہ دے دو۔ گفت کہا برو کی چن شمارا و بادشاہ من میدارا، اس نے کہا چلے جاؤ، تم جیسے اور بادشاہ جیسے میرے پاس کافی ہیں، کہ اگر من نیستمی، کہ اگر میں نہیں ہوتا، دی رستی تا مغزهای شما کرگسان خورد اندی، تو زیادہ دیر نہ ہوتی کہ تمہارے مغزوں کو، تمہاری ہڈیوں کو کرگس جانوروں نے، جو مردخر جانور ہوتے ہیں ان کو کرگس کہتے ہیں، تو مردخر جانوروں نے تم جیسے لوگوں کے مغز بھی کھائے ہوتے، یعنی تمہاری ہڈیوں کو بھی چبایا ہوتا، تم زندہ بھی نہیں ہوتے اگر میں نہیں ہوتا۔ پس در روز مرا بے حبس فرستاد، پھر دن میں مجھے قید میں بھیج دیا، وہ اکنون 4 ماہ است، اور ابھی 4 مہینے ہو چکے ہیں، تا در زندان مادم، یہاں تک کہ میں قید میں پڑا ہوا ہوں، یعنی 4 مہینوں سے میں جیل میں ہوں، یعنی مجھے بھی اس نے نہیں بخشا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔